الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حاضرین اور ناظرین حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ اول تاخیر اجتماع میں اگر شریک رہنے کی نیت بنتی ہے تو اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے۔ موبائل فون اول تا آخر استعمال نہیں کریں گے۔ میرا ناقص مشورہ ہے، اسکرین پر بھی بعض اوقات نظر آتے ہیں اسلامی بھائی، اور وہ موبائل فون پر لگے رہتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ کہ اس کو بند کر کے جیب میں رکھ کر کم از کم آج کی رات بھول جائیے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، کہ یہ لمحے اور یہ راتیں، یہ گھڑیاں، یہ زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ برکت کی رحمتوں بھری یہ رات ہے، موبائل فون بھول جائیے۔ جس کی نیت بنتی ہے وہ انشاءاللہ کہہ دے۔ اہم باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا، کوئی آیا تو سرک کر اس کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ انگریزی الفاظ یا عربی الفاظ یا اشعار وغیرہ بولنے یا پڑھنے ہوئے تو دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا، اگر اخلاص پایا تو بولوں گا، ورنہ کوشش کروں گا کہ رک جاؤں۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا حتی الامکان دوران بیان نگاہیں نیچی رکھوں۔ آپ بھی اور ہم سب نیت کرتے ہیں کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھیں گے۔ اگر آپ 2 زانوں نہیں ہیں تو ہو جائیے، پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو آسانی ہو بیٹھیے، لیکن گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے والے اسلامی بھائی پردے میں پردہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے، ورنہ پھر یہ درست نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہمیں ہمارے رب کریم نے ایک بار پھر جیتے جی 27ویں شب عطا فرما دی ہے۔ اے اللہ، تیرا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ہم گناہ گاروں پر، ہم سیاہ کاروں پر تیری رحمت ہی رحمت ہیں، نعمت ہی نعمت ہیں۔ مولا ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنا۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین میں شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، لیکن ایک بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان مبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے تھے۔ اور قادریوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ میرے آقا سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم بھی اسی کے قائل ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی یہی فرماتے ہیں، اور خزائن عرفان کے مطابق امام اعظم سے بھی یہی مروی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب کرتے، بس ہم اس کو پانے میں اور اس کو پا کر عبادت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہمیں اپنے آقا صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، میں نے اپنے آقا اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، آقا اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے برسانے۔ اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عني معاف فضل کرم سے خطا یا رب ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب الغرض یہ رات برکتوں والی، رحمتوں والی، عطاؤں والی رات ہے۔ رب کریم ہمیں اس رات کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ جب یہ رات آتی ہے تو بڑی برکتیں بھی لاتی ہے۔ چنانچہ خزائن العرفان شریف میں سورہ قدر کی تفسیر میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحدی ایک بہت پیاری حدیث نقل کرتے ہیں۔ جس نے اس رات میں یعنی شب قدر، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ہائے ہائے، لکھتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اس شب کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے۔ یہ اتنی بابرکت شب قدر، اتنی بابرکت رات ہے، شب قدر اتنی بابرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عموم گزشتہ یعنی پچھلی امت کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں شب قدر کی نعمت نصیب ہو، عبادت کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ یقیناً علم دین حاصل کرنا یہ بھی افضل ترین عبادت ہے۔ جو ہی 27ویں شب آتی ہے اپنے اندر ماہ رمضان کی رخصت کا پیغام بھی لاتی ہے اور عاشقان ماہ رمضان کے دل غم میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ جب عین قریب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، ماہ رمضان کی بھی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ نے رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت و مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا کہ آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔
بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کہ سورہ بقرہ میں یہ عنوان موجود ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بے نکلتی ہیں، لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا، لوگوں کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس ماہ برکت ماہ میں اللہ تعالیٰ تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات با وقت افطار 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے اسلامی بھائیوں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے ہو، لباس مخالفت میں اتراتے ہو۔ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب خدائے غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے اور رونے دھونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا آ گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے تو بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے۔ میں عذاب کا دن سے غافل رہا۔ اپنے ارشاد فرمائے، لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور بے شک ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ سورہ شورا میں آتا ہے، پارہ 25 آیت نمبر بھی 25، ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس پہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کر
رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، آہ چند گھڑیوں کا اب تو رہ گیا مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ حقیقت تو یہ ہے رمضان کو تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے جانے کا غم، اس کے جانے کا دکھ، اس کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے نا۔ ارے ایسی بھی کیا غفلت ہم پر طاری ہو گئی کہ اتنا عظیم مہمان اب چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اور ہمارے دل پر غم کے بادل نہ چھائے، ہم اس کے جانے پر افسوس نہ کریں، جبکہ جانتے ہیں کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 یقیناً اس کی آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، عشاق رمضان رمضان کی محبت میں بے چین و بے قرار رہتے ہیں، ان کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے ماہ رمضان میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں کنیز کو دیکھا جس کی کم قیمت میں بولی دی جا رہی تھی۔ یاد رکھیے پہل غلام اور کنیزیں فروخت ہوا کرتی تھی، رفتہ رفتہ یہ سلسلہ کم ہوتا گیا، فی زمانہ متروک ہو چکا ہے، یہ نظام نہیں ہے۔ فرماتے اس کا چہرہ زرد، بدن کمزور، جلد خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے خرید کر گھر لے آیا، وہ کہا برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ وہ کہنے لگی اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے اور دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہوگی۔ ماشاء اللہ وہ ماہ رمضان مبارک میں ساری رات عبادت کرتی رہی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اسے کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو پوچھنے لگی اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور اس کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی اشیاء، ضروری اشیاء ہیں۔ اس سے پھر پوچھا کون سا کھانا؟ جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا اپنی بات واضح کرو۔ اس نے مجھے بتایا جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا
اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا ہے. لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا عز و جل کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے. پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی. یہ 13ویں پارے کی سورت ہے. پھر وہ روتی ہوئی اس آیت کو دہراتی رہی. ترجمہ کنز الایمان: بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب. ہائے ہائے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑی. جب میں نے اسے بلایا، میں نے اسے ہلایا جلایا، تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی. یہ کیسے خوف خدا والے لوگ تھے، ان کی کیسی کیسی کیفیات تھی، ان کی کیسی کیسی رقتیں تھی، یہ کیسے جذبات رکھتے تھے. ان پہ سے کئی ایسے واقعات ہیں جن کی آہو زاری، آہو بکا، آنسوؤں کا بہتے رہنا آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف رنگینیاں ہیں، بدقسمتی سے ان کیفیات سے ہم دور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. اس مدنی ماحول کی برکت اور اس مدنی ماحول میں یہ انداز لانے والا کوئی اور نہیں، ہمارے امیر اہل سنت ہے، ہمارے پیر و مرشد ہیں. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کو سلامتی اور عافیت نصیب کرے. انہوں نے ایک جو انداز ہمیں دیا، اللہ بس ہمیں اس انداز کا صدقہ نصیب کرے، ہمیں سنجیدگی نصیب ہو جائے. ہم سنجیدہ نہیں ہوتے. ایسے دور میں اس طرح کے جذبات اور کیفیات کو اس معاشرے و ماحول میں عام کرنا یہ دعوت اسلامی کا حصہ ہے. اس کی امتیازی شان ہے دعوت اسلامی کی کہ وہ اس انداز کو لے کر آئی. اس گئے گزرے دور میں خوف خدا سے رونا سکھایا دعوت اسلامی نے. رونے والے صدیوں سے روتے آ رہے ہیں، صدیوں سے روتے آ رہے ہیں، لیکن جس انداز سے دعوت اسلامی لے کر آئی اور لاکھ کو لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ماحول سے وابستہ ہوتے گئے اور اس کی برکتیں لیتے گئے. رمضان المبارک کی آمد کی خوشی کیسے منانی ہے، اعتکاف کیسے کرنا ہے، اور پھر یہ کیفیت کہ چاند آنکھ دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد پہ رخصت کری تھی، پھر جلد وقت ہجر آ گیا ہے. جی کیفیت جا فدا تجھ پہ نانا حسنے، دل ہے میرا غمگین و بیچے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے. یہ کیفیت میں کہاں سے لائے؟ یہ جذبات، یہ احساسات، اس مہمان کے جانے کا وہ غم جو عشاق رمضان کو ہوا کرتا ہے، عشاق ماہ رمضان کو، ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں وہ رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب ہو جائے، ہمیں افسوس نصیب ہو کہ ہم نے کس قدر غفلت کے ساتھ اس رمضان کو گزار دیا. یقین مانے گزر گیا یار، اب رہ کیا گیا ہے؟ آج چند لمحوں کا اب یہ رہ گیا مہمان ہے. میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، میں سوتا
تان کر افسوس خدا را میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ چلا چلا چلے یہ رمضان 27 آ گئی تاریخ فقط 2 دن کا اب رمضان فقط 2 دل کا اب رمضان ہے مہمان یا رسول اللہ ماہ رمضان کی رخصت عاشق پر قیامت ہے ماہ رمضان کی رخصت جان عاشق پر قیامت ہے گدا تیرے ہیں حیران نو پریشان یا رسول اللہ ہوا جاتا رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا
خوشی کی لگے دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے ابرر جی در جی مسلمان یا رسول اللہ مسرت ہی مسرت اور خوشی تھی خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ شہاب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں چلا تڑ پاکے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا چلت کے رمضان 27 آ گئی تاریخ چلا چلت کے رمضان 27 آ گئی تاریخ فقط 2 دن کا اب رمضان ہے مہمان یا رسول اللہ فقط 2 دن کا اب رمضان ہے مہمان یا رسول اللہ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے یہ آخری لمحات عشاق کے ماہ رمضان پر بڑے ہی گراں گزرتے ہیں. قلب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور گویا یہ کہتے سنائے دیتے ہیں کیا رمضان واقعی چلا جائے گا؟ مگر واقعی رمضان چاہے گا ہم سے خوش ہو کر جائے، ہم سے راضی ہو کر جائے اور ہماری شفاعت بھی کر دے، ہم بخشے جائیں. آج کی اس بابرکت رات یہ دعاؤں کی رات ہے، دعا کے قبولیت کی رات ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص رو سکتا ہو تو روئے،
اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. فضائل دعا جو مختصر المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں ادب نمبر 33 میں ہے کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو، کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے. رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے. نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے. دعا کے بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، یہ رونی صورت بنانا با نیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اوروں کے دکھانے کو، کہ وہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریا ہے اور حرام. یہ نقطہ یاد رہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی رونا نصیب ہو، خوف خدا میں رونا نصیب ہو، عشق رسول میں رونا نصیب ہو، غم رمضان میں رونا نصیب ہو، تڑپنا نصیب ہو، بلکنا نصیب ہو. نصیب والوں کو یہ نعمت ملتی ہے. رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی. حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور وہ زنگ روئے بغیر زائل نہیں ہوتے. ایک بڑی زبردست رونے پر بیان کر رہا ہوں میں. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے اور انہیں ایک قبر پر جھک کر روتے ہوئے پایا. پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک ایسا بیاباں ہے جس کی گرمی کو صرف آنسو ہی مٹا سکتے ہیں. حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹے تجھ پر رونا لازم ہے. پھر خود بھی قبر پر جھک کر رونے لگے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی. ہائے ہائے. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. میرے گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. پھر لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں؟ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں؟ گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. تو امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے؟ بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے؟ دعا کی رات
بخشش کی رات، مغفرت کی رات، عطاؤں کی رات، رحمت کی رات، توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ ایک کاش ندامت سے رونا ہمیں نصیب ہو جائے، اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہو جائے۔ ایک کاش احساس عصیہ نصیب ہو جائے، گناہوں کا احساس نصیب ہو جائے۔ ایک روایت کا مضمون یاد آ رہا ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں اس واقعے کو لکھا کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اب یہ ادھر دوڑے ادھر دوڑے نا، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اس کی یہ کیفیت اور ندامت کا عالم ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقوں میں لکھ دیا۔ کہاں سے لائیں سچی توبہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کاش سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے پر جاؤ جی چاہتا ہے میرا بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ ایک کاش ہمیں بھی اس رب کریم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ ندامت کے آنسو بہانا نصیب ہو جائے۔ بڑی سعادت ہے، یقین مانیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا عز و جل سے بہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے اللہ عز و جل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اور جو قطرہ آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہ جائے اس چہرے کو ذلت و وحشت نہ پہنچے گی۔ اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے، مگر اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو آگ کے سمندر کو بجھا دے گا۔ تیرے ڈر سے صدا تھراؤ، خوف سے تیرے آنسو بہاؤ، تیرے ڈر سے صدا
مولا تو خیرات دے دے، ارے کیا جانا خوف خدا سے رونا کیا ہے، مولا تو خیرات دے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم میں داخل نہ ہوگا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، سوچئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ ایک کاش رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے، اخلاص کے ساتھ اس رب کے حضور قبول ہو جائے، اس رب کے حضور قبول ہو جائے، اس رب کے حضور قبول ہو جائے۔ حضرت سیدنا منصور بن زازان رحمت اللہ تعالی نماز پڑھتے اور روتے اور اپنے عمامے کا ایک ایک بل اتار کر اس سے اپنے آنسو پوچھتے، یہاں تک کہ سارا امامہ تر ہو جاتا، پھر اسے دھوپ میں پھیلا کر خشک کرتے۔ اتنا روتے تھے۔ حضرت سیدنا ہاشم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص آپ کے سامنے رونے لگا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج تمام وہ مومن جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ ہو وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہو جاتے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے ان سب کی بھی مغفرت کر دی جاتی، کیونکہ اس کے لیے ملائکہ رو رہے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں یعنی اے اللہ عز و جل کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے۔ ایک کاش ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اے اللہ اس اجتماع میں تیرا کوئی تو ایسا نیک بندہ ہوگا جس کا رونا، جس کا آنا، جس کا بیٹھنا، جس کی آہ، اس کی سسکی، اس کی آنسو کا کوئی قطرہ تیرے حضور قبول ہو جائے اور اس کے صدقے جو ہم سب کی مغفرت کر دے۔ آج کی رات ہمیں نصیب سے نصیب ہوئی ہے مولا، ہم آج کی رات محروم نہ رہ جائے، ہمیں محروم لوگوں میں نہ مولا نہ ہمیں محروم لوگوں میں نہ اے اللہ نہ مولا مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا تجھ کو رمضان کا ستا ہے یا
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آ جاؤ اے گناہگارو، آج کی رات مغفرت کی رات ہے. توبہ کر لیتے ہیں، اس نفس سے معافی مانگتے ہیں. اے سود خورو، آج معافی مانگ لو. رشوت کا لین دین کرنے والوں، اے بے نمازی، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے بد نگاہیوں کے عادی، اے گالی گلوچ نکالنے والوں، اے گانے بولنے والوں، اے بے پردگی کا بازار گرم کرنے والی ہو. آجاؤ آجاؤ آجاؤ، آج تو بڑی رحمت کی رات ہے. میرا رب فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. کیا جب آج ہی لیلۃ القدر ہو. اللہ روح الامین کا واسطہ کرم. آجاؤ آجاؤ، سچی توبہ کرو. ہم سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اے رحیم و رحیم ہے، کریم ہے، کریم ہے. ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں معاف کر دے گا. مولا معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. صلو علی الحبیب. بس سچی سچی ہم توبہ کر لیں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نا، نہیں کریں گے. اللہ کان پکڑتے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی مولا توبہ کرتے. قضا عمری بھی ادا کرنی ہے. جو قضا ہو گئی اس کو ادا بھی کرنا ہے. اس کا بیان نماز کے احکام کتاب مقتۃ المدینہ سے لے لیجئے. قضا عمری کا بیان، نماز قضا کرنے کا بیان، کیسے نماز قضا پڑھنی ہے، قضا نماز اس میں وہاں موجود ہے. بس اب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، نہ غیبت نہیں کریں گے. آئے آئے غیبت نہیں کریں گے. چی چی چی، غیبت سے دور بھاگیں گے، سننے سے بھی بھاگیں گے، بولنے سے بھی دور رہیں گے. چگلی بھی نہیں کریں گے، نہیں چگلی بھی نہیں، بد نگاہی بھی نہیں. اللہ محبوب کی پاکیزہ پاکیزہ آنکھوں کا واسطہ، نظروں کا واسطہ ہماری آنکھوں کو بھی جھکا دے، ہماری نگاہیں بھی نیچی ہو جائے. یہ نگاہیں نہ اٹھے، یہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت نصیب ہو جائے. اللہ زبان کو قابو میں رکھنے کی عادت نصیب ہو جائے. ایک کاش ہماری زبان جب بھی بولے تو اچھا ہی بولے، آنکھ جو بھی دیکھے اچھا ہی دیکھے، فضول بھی نہ دیکھے. ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش. اب دعوت اسلامی کا ماحول نہیں چھوٹے گا، نہیں چھوٹے گا. ارے کتنا اچھا ماحول ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. ارے یہ ماحول بھی کوئی چھوڑا. ارے چھوڑنا ہے تو بھائی بات بھی برائی چھوڑے، شراب چھوڑے، جوا چھوڑے گا نا. کوئی دعوت اسلامی کا ماحول بھی چھوڑا جائے گا؟ نہیں. یہ ماحول تو ہمیں مدینہ مدینہ کراتا ہے، آقا آقا کرواتا ہے. اس ماحول نے تو ہمیں کتنے پیارے 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 مدنی پھول عطا کی ہے. یہ ماحول نہ چھوٹے. اب انشاءاللہ یہ ماحول، یہ مدنی ماحول نہیں چھوٹے گا. اب تو میں مدنی قافلوں میں بھی سفر کروں گا، خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں گا، ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا بھی اور لاؤں گا بھی. ایک آج کی رات بھی نیت کر لو، انشاءاللہ چاند رات غفلت میں نہیں گوائیں گے. نہیں وہ کنیز کا واقعہ نہیں دیکھا ہے؟ جب رمضان کی آخری رات آئی انتقال کر گئی، ہاں روح نکل گئی اس کی، اور ہم گناہ کرنے کے لیے بازار میں نکلیں گے.
ہم غفلتوں میں رہیں گے؟ نہ بابا نہ، اب نہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور آئندہ بچیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل۔ شرابیوں آپ بھی توبہ کر لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اے جواریوں آپ بھی توبہ کر لیجئے، سب توبہ کر لیتے ہیں اور آج سے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں اعتکاف کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ 27ویں شب ہے آج، اور نیت یہ ہے کہ امیر اہل سنت سے بھی کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے۔ آج کی رات آپ کے بھی پیارے پیارے مدنی پھول ایک کاش ہمیں ملنا نصیب ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کفل مدینہ، ماہ کفل مدینہ کے حوالے سے کل نگران شورا نے جو اعلان فرمایا تھا، انشاءاللہ عز و جل اس کا ای میل آئی ڈی آپ نوٹ فرما لیں، کفل مدینہ @dawateislami.net، کفل مدینہ QUFLEMADINA @dawateislami.net۔ یہ لکھ لیجئے، ماہ کفل مدینہ کے شائقین اسلامی بلکہ تمام اسلامی لکھ لیجئے، اور اپنی کفل مدینہ کی کارکردگی اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جو اسلامی سن رہے ہیں سب اس کو نوٹ کر لیں، کفل مدینہ @dawateislami.net، اور جو فون نمبر ہے جس پر آپ اپنی کارکردگی دے سکیں گے وہ ہے 0312-726-2625، 0312-726-2625، 0312-726-2625۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے درمیان ماہ کفل مدینہ کی تحریک زور و شور کے ساتھ جاری ہے، اور بالخصوص پیٹ کا کفل مدینہ والے اسلامی بھائی بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کل کم و بیش 180 اسلامی بھائیوں نے، کل جو سحری گزری اس میں کم و بیش 180 اسلامی بھائیوں نے پانی روٹی سے سحری کی، اور آج آنے والی سحری میں بیرون ملک سے آنے والے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور کم و بیش 111 اسلامی بھائیوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں، اور
انشاءاللہ کل ان کو سحری میں کھجور اور پانی پیش کیا جائے گا۔ تو آپ میں سے بھی جو اسلامی بھائی اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں مدنی انعامات مکتب پر رابطہ کریں، اپنے نام لکھوائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ کفل مدینہ کی برکتیں نصیب فرمائے اور امیر اہل سنت کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 29 رمضان المبارک کو رمضان المبارک کی الوداع کا ایک اجتماع ہوتا ہے فیضان مدینہ میں عصر تا مغرب۔ جی جمعرات چونکہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے اور رمضان کی 29ویں تاریخ ہے، تو وہ اجتماع جو ہفتہ وار اجتماع ہوگا اسی کے اندر ہی یہ الوداعی اجتماع ہوتا ہے، اور یہ بہت پرسود اجتماع ہوتا ہے۔ ہزاروں عشاق فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں اور نادان لاکھوں لاکھ مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہوں گے جو رو رو کر ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہمیں 30واں روزہ بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اگر 30 روزے ہوئے تو پھر جمعہ کو بھی اسی طرح عصر تا مغرب الوداع ماہ رمضان کا اجتماع یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عید کی نماز کا میں اعلان کر چکا، نیز یہ بھی التجا کرتا چلوں، مدنی التجا، کہ آج ایک بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں شریک ہوتی ہے۔ جس طرح ماحول بگڑتا جا رہا ہے اس کو سدھارنے کی اور اس کی اصلاح کی طرف رجحان بھی اسی قدر بڑھنا چاہیے، کام بھی اسی قدر بڑھنا چاہیے۔ مدنی کام کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی بہت ساری مساجد، بہت سارے مدارس، بہت سارے جامعات، کئی علماء، کئی حفاظ، بہت کچھ دارالمدینہ، اب تو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، اسلامک یونیورسٹی۔ مدنی چینل کو مزید ترقی اور فروغ لینا ہے، مدنی چینل کو۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ان سب کو چلانے کے لیے اربوں روپے کے اخراجات چاہیے، اربوں، کروڑوں نہیں۔ لہذا اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے دیگر مدنی عطیات، ادر ڈونیشن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیجیے۔ اور جو بھی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کو رقم دیتے ہیں، یاد رکھیے دعوت اسلامی کا یہ اعلان ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی اس رقم کو دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ آپ ضرور دیں۔ بینک اکاؤنٹ اگر مدنی چینل پر چلے تو آپ دیکھ لیجئے گا، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں فطرہ دینا ہی دینا ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو فطرہ دیجئے۔ مساجد کے ساتھ عید گاہوں پر بستے لگتے ہیں، میری ہر اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ اپنا فطرے کا بستہ ضرور لگائے، اس میں سستی نہ کیجیے۔ کیا پتا کہ آپ کی تھوڑی سی سستی دعوت اسلامی کو ہزاروں یا لاکھوں روپے کے مطلب اس طرح کا نقصان ہو جائے کہ ملنے کے نہ ملیں۔ کوشش کیجیے تاکہ ہم، کیونکہ عطیات یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ظاہر اتنا بڑے کام کو چلانے کے لیے عطیات کرنے پڑتے ہیں، ڈونیشن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے یہ کچھ ذرائع ہوتے ہیں، یا پھر بقر عید میں کھالے جمع کرتے ہیں۔ اس طرح عموماً عطیات ہمارے جمع ہوتے ہیں، تو آپ بھی کوشش کیجئے، ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے اپنی دعوت اسلامی کو ضرور دیتے آ رہے، تاکہ ہم تن، من اور دھن کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کو آگے سے آگے لے کے چلتے رہیں۔ مدنی قافلوں میں سفر، چاند رات کے مدنی قافلوں میں سفر اور فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جب تک امیر علیہ سنت تشریف لاتے ہیں آئیے ایک کلام سنتے ہیں. ایسا بھی ہماری شعبہ تعلیم کے حوالے سے بھی یہاں پر مختلف سلسلوں کا سلسلہ رہا. ایک بہت اہم کام جو ہمارے شعبہ تعلیم کے ذمہ داران نے کیا ہے، جو ہماری نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مشورے میں طے ہوا تھا، اس کی بھی کچھ کارکردگی پیش کرنی ہے، اور ساتھ ہی اگر اس کے متعلق بھی چند مدنی پھول آپ کے مل جائیں. لبیک. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی. الحمدللہ حاجی صاحب مجلس شعبہ تعلیم موسیقی گانے باجے کے خلاف اپنے مدنی مرکز کے ساتھ اس اعلان جنگ میں شانہ بشانہ ہے، اور الحمدللہ نہ صرف باب المدینہ بلکہ اوور آل پاکستان، پورے پاکستان میں اس وقت معتکفین کی خدمت میں ہمارے مجلس کے شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں. ان میں بیان ہوتا ہے اور پھر ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یہ موسیقی یا گانے بازی حرام ہیں. ان کو ترغیب دلانے کے بعد الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ لیپ ٹاپ کے ذریعے نازیبا، غیر شرعی اور غیر اخلاقی مواد ان کے موبائل سے نکال کر، ان کی میموری سے نکال کر جو ہے ہاتھوں ہاتھ فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اسلامی بھائی اس میں نگران شورا کے بیانات، بابا کے مدنی مذاکرے، تلاوت قرآن مجید، نگران شورا حاجی مشتاق اہل رحمہ کی نعتیں اور فرض علوم کے سلسلے بحمد تعالیٰ عز و جل فی سبیل اللہ کاپی کرتے ہیں. اور الحمدللہ صرف باب المدینہ میں اس وقت کی عشاء سے آذان عشاء سے پہلے کی کارکردگی باب المدینہ فیضان مدینہ میں 520 معتکفین نے الحمدللہ یہ کاپی کروائی ہے. اپنے موبائل سے گانے بازے نکالے. جی الحمدللہ اپنے موبائل سے گانے بازے نکالے، ان کے میموری سے گانے بازے نکالے. ہمارے اسلام بھائی جو ہے اس میں ہمارے ساتھ آئی ٹی بھی شامل ہے، آئی ٹی بھی ہمارے ساتھ عالمی مدینہ فیضان مدینہ میں جو ہمارے معتکف آئے ہیں جن کے موبائل فون میں اس طرح کے غیر شرعی اور غیر اخلاقی مواد تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کا وہ مواد نکال کر ان میں دعوت اسلامی کا مدنی مواد ڈال دیا. جی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 520 کی تعداد آذان عشاء تک تھی. 520 کو تو مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسروں کو ترغیب ہے کہ جو اب تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ بھی کروا لیں اور اپنے موبائل فون سے ان تمام تر غیر شرعی مواد کو نکال کر اس میں یہ جو بیان کر رہے ہیں دعوت اسلام کا مدنی مواد ڈلوا دیں. بھائی صاحب الحمدللہ پورے پاکستان میں 5000 سے زائد کا یہ سلسلہ ہو چکا ہے ابھی تک. اچھا بات جی تو صرف میں نے 520 آپ کو باب المدینہ کی بتائیے، اور آج 26-27ویں شب تک پورے پاکستان میں ہماری یہ تعداد 5000 سے اوپر تجاوز کر گئی الحمدللہ. چلے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اتنوں کا ذہن بن رہا ہے، مزید کا بھی ذہن بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. مقتوۃ المدینہ پر بھی یہ سروس مفت ہے. جی ایسا بھی شروع کیا تھا، لیکن یہ جس طرح سے ہمارے شعبہ تعلیم اور آئی ٹی والوں کا ایک جو تعاون رہا اور ان کی جو کوارڈینیشن سے جو کام ہوا، تو اب امید ہے کہ اس کام کو مستقل کیا مکتبے جائے گا. پر بھی ہونا تو ہم مدنی سب کو ہم دعوت دینا کہ جو یہ مطلب فی سبیل اللہ ہم انشاءاللہ آپ کے موبائل میں دعوت اسلامی کا مدنی مواد ڈال بھی دیں گے اور غیر شرعی، غیر اخلاقی اور فضول قسم کا مواد نکال بھی دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جو بقیہ اسلامی بھائی وہ بھی نیت کریں، بلکہ آپ کے جو مہمان آتے ہیں ملنے کے لیے ہم ان پر بھی انفرادی کوشش کریں اور ان کو بھی یہ فرض علوم کا تحفہ اور دیگر مکتبۃ المدینہ کے بیانات اور نعتیں اور تلاوت سننے کی ترغیب دلائیں. اب تو اپنا نیت کریے نا کہ گانے باجے تو ختم انشاءاللہ. بالکل، نہ موبائل میں، نہ گھر میں، نہ دکان میں، کہیں بھی نہیں. اپنے کو موسیقی نہ چاہیے بھائی، نہ موسیقی، نہ گانا، نہ باجا، کچھ بھی نہیں. ہم کو تو بس اللہ تعالیٰ کا پیارا نام سننا ہے اور اس کے پیارے حبیب کی پیاری پیاری نعتیں سننی ہے، یہ نہیں سننا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بنگلہ زبان میں بھی اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. ہماری آئی ٹی مجلس نے بنگلہ زبان میں بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ لانچ کر دی، جس کو جاری کر دی کہتے ہیں. تو ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں، بنگالی جاننے والے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے یہ.